محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 214۔ یہ 7ویں مرتبہ جہاد کی ترغیب کا ذکر ہے، اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد حصول جنت ہے۔ جنت مل گئی تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے تمام احکام پہ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح باقی اعمال پہ، باقی احکام پہ آپ نے عمل کیا ہے، ایک عمل جہاد والا بھی ہے، اس پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو جنت ملے گی۔ اور اتنی آسان بھی جنت نہیں جتنی تم نے سمجھ لی ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اتنی بھی آسانی سے نہیں ملے گی۔ کچھ دنیا کے اندر مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اللہ کی طرف سے امتحان آئیں گے۔ ان تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو، امتحانوں کو پاس کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ امت تو امت رہی ہے، اللہ نے تو دنیا کے اندر یہ مصائب اور یہ سختیاں اور یہ ابتلا، آزمائش، امتحان اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی رکھ دیے۔ بڑے سے بڑے نبی بھی امتحانوں سے گزرے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے نبی بھی۔ جب نبی اللہ کے، رسول اللہ کے، پیغمبر اللہ کی آزمائش، امتحان سے باہر نہیں، تو میں اور آپ اور باقی مسلمان جو ہیں وہ کیسے آزمائش کے بغیر، امتحان کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں؟ اس لیے اللہ نے بڑی عجیب انداز سے بات بیان فرمائی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اچھا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم فٹافٹ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ لا، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئیں گی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کہ انہوں نے دنیا میں کیسے وقت گزارا ہے اور کیسے ان کو جنت ملی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے وقت گزارا ہے، ان کی زندگی میں سختی بھی آئی، تکلیفیں بھی آئیں، مصائب بھی آئے، جھنجھوڑے گئے صحیح کر کے۔ ابتلا اور آزمائش، امتحان اللہ کی طرف سے آئے، جس طرح وہ امتحانوں کی بھٹیوں سے گزرے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح گزرنا ہے، پھر جا کر جنت ملے گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئیں گے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تم نے یہی خیال کر رکھا ہے، اس خیال کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ نے ان کو جسمانی تکالیف بھی دی تھی اور مالی مصائب بھی دیے تھے۔ بأسا کا معنی ہوتا ہے مالی نقصان ہو جانا، معاشی نقصان ہو جانا، قحط کا نازل ہو جانا، گھر میں پڑے سامان کو آگ لگ جانے، یہ تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانہ چاہتے ہیں
کہ مال دیا تو میں نے تھا، اب ضائع بھی میں نے کر دیا ہے، اب یہ اس کی کال کس طرف ملتی ہے اور کس طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، جو اللہ نے واپس لے لیا تب بھی اللہ کا شکر ہے، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ خوشی کے اندر تو سارے شکریہ ادا کرنے والے ہیں، غمی کے اندر جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، جانی مالی نقصان کے اندر او لہلہاتی کھیت اللہ نے تیار کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے جب بالکل پکنے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی آمدنی بالکل صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جٹ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب بس میں اس کے اوپر پورا قادر ہوں، ابھی ساری کاٹوں گا اور کمرے اپنے بھر دوں گا۔ اتنے میں راتوں رات اللہ تعالیٰ آگ کا ایک گولہ بھیج دیتے ہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ آندھی اور طوفان بھیج دیتے ہیں اور اس کے اندر یالہ باری کو اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں، تو جو کھیت ایسی ہے بالکل پکی ہوئی، انسان کے ذہن میں اس کو کاٹنے میں بالکل میں تیار ہوں، اب یہ میری ہے، اللہ تعالیٰ اچانک کہتے ہیں تیری نہیں وہ میری ہے، ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا خصوصیت سے، گندم کے موقع پہ تو پھر یالہ باری اللہ تعالیٰ بھیجتی ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، ذرا امتحان لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا حصہ آپ پہ آپ دے دو، ورنہ میں اس طرح بھی لے لیتا ہوں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا کے اندر جو قحط سالی آتی ہے اور لوگوں کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ نکالنا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، یا بارش آ بھی جائے تو آئی ہوئی کھیتی کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر معاملہ بعضوں کا یوں بن جاتا ہے کہ جو میں پنجابی دا مقولہ ہے بس سکی نال سنی بھی رگڑی جاندی۔ بعض اوقات ایسے اللہ تعالیٰ جن جو زکوٰۃیں دیتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کے بچا لیتے ہیں، جن نہیں دیتے انہی کی تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے نا، یہ وجہ بھی بہت بڑی ہے، جو پہلی ہے اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ دینا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے نا دنیا کے اندر جانی نقصان کی، مالی نقصان کی جو دوسری وجہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے کثرت زنا۔ جس امت میں زنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حالات کو تنگ کر دیں گے، قحط نازل کر دیں گے۔ یہ قحط ظاہر میں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نقصانوں پہ نقصان ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو جب تک یہ امت اپنے بگاڑ کو ختم نہیں کرے گی اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے ٹف جا رہے ہیں، بہت مضبوط جا رہے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں خصوصاً اس حکومت کے اندر، لیکن کبھی اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کی ہے کہ ہمارے بھی کوئی کرتوت ہیں، کیا ان حالات کے اندر کوئی زنا کے اندر کمی آئی ہے؟ الٹا اور بڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی غیروں کے ساتھ سنا کرتے تھے، اب تو کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوہر اپنی بیوی کو زنا کے طور پہ دے رہا ہے، کرائے پہ دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی رحمت برسے گی۔ بھائی جو ہے بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قحط ہی نازل ہونا ہے، اللہ کا قہر نازل ہونا ہے۔ یہ حالات اب دنیا کے اندر، یہ ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، کہ یہودیوں کی نہیں ہے، نہ عیسائیوں کی بات ہے، نہ مجوسیوں کی بات ہے، نہ کسی اور غیر مسلم کی بات ہے، یہ مسلم کی بات ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ مسلمان کام کرنے والے ہیں۔ آئے دن کل پرسوں کی پھر پوسٹ آئی تھی، ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ زنا کیا ہے، پھر اسے قتل کیا ہے، پورا قتل، پوری ابھی مری نہیں تھی، زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں ملک پاکستان کے۔ اور پھر ہم جو ہے نا سارا اعتراض وزیر اعظم کو اوپر ڈالا ہوا ہے، صدر کو اوپر ڈالا، وہ غلط ہے۔ تباہ کر دیے جو ملک کو وزیر اعظم نے تباہ کر دیے، جو صدر نے ملک کو تباہ کر دیا، جو وزیر اعلیٰ نے تباہ کر دیا ہے۔
بھائی پہلے نیچے سے خرابی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جب تک قوم اپنے حال کو خود نہیں بدلے گی، اوپر سے حال نہیں بدلے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے جرائم کو ختم کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جب کام ہم ایسے کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر ایسی نازل ہونے جیسے آ گئے ہیں، اوپر سے نہیں تبدیلی ہو سکتی ہے جب تک ہم خود نہیں تبدیلی لائیں گے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، جانی نقصان پھر کیوں نہ ہو، حالات تنگ کیوں نہ ہو، ہر آدمی اب تنگ ہے، تقریباً ہر بندہ تنگ ہے، مالدار بھی تنگ ہے، درمیانے درجے کا بندہ بھی تنگ ہے، اور غریب بھی تنگ ہے، اور جہاں کوئی بیٹھتا ہے بس گلا ہی گلا ہے، شکوہ ہی شکوہ ہے، لیکن سیدھی حکومت پہ چلے جاتے ہیں، اپنے حالات کو نہیں دیکھتے۔ یہ یہاں اسلامی ملک ہے، جو 14 اگست کو مینار پاکستان میں اعلی اعلان کیا ہو رہا تھا، یہ اسلام ہے ہمارا۔ یہ جو ایک عورت کی عزت کو لوٹا جا رہا تھا، 400 غنڈے اور بدماش، لچے اور لفنگے اور فاسق اور فاجر، اوباش قسم کے لڑکے ایک لڑکی کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، جس طرح کتی کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، یہی حال تھا۔ یہ اسلام ہے تمہارا؟ پھر کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم غلط ہے، وزیر اعلیٰ غلط ہے، ہمارے بڑے غلط ہیں، تم خود ٹھیک ہو، یہ اپنا کردار دیکھو۔ پورے ملک کو پوری دنیا پہ بدنام کر دیا ہے۔ تم پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے، جتنا قصور اس لڑکی کا ہے اس سے کہیں زیادہ ان لڑکوں کا ہے۔ وہ ایک جو بے حیا بن گئی تھی، تم سب بے حیا بن گئے ہو، تمہارا اپنا عقل کام نہیں کرتا تھا، وہ تو بے حیائی کو اوپر اتر آئی ہے، تمہارا حیا کہاں گیا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اسلام کہاں گیا تھا؟ او پوری دنیا کے سامنے علی اعلان جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسلامی ملک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکے کہتے ہیں ہمارا بھی قصور کوئی نہیں۔ اب بتاؤ بھائی قصور کس کا ہے؟ قصور سارا عمران خان کا ہے، سارا قصور عمران خان کا ہے، وزیر اعظم کا بن گیا بھائی۔ لڑکے کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں، کیوں آئی تھی؟ وہ کہتی ہے میرا ملک ہے، میں گئی ہوں، میرا بھی کوئی قصور نہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ وہ اپنی طرف سے دلائل دے رہے ہیں، یا اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ او سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام مچا ہوا ہے، جب بھی کوئی نیٹ کھول دو بس یہی بات چلی آ رہی ہے، وہ اپنی صفائیاں دے رہی ہے، وہ اپنے کرتوت بتا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کے حالات جب تک ملک میں ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ چین آ سکتا ہے، نہ دل کو سکون آئے گا، اور نہ تمہاری یہ بھوک ختم ہوگی۔ اسی صورت میں بھوک ختم ہو سکتی ہے جب تم وہ اعمال کرنے شروع کر دو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں مستہم الباسا، ان کو بھی مالی نقصان پہنچا تھا، والضرا، اور جسمانی نقصان بھی، وزلزلوا، اللہ کہتے ہیں جھنجھوڑے گئے، ہلا دیے گئے، جس طرح زلزلہ آتا ہے پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنے بڑے بڑے امتحان مومنوں کے اوپر ڈالے ہیں کہ وہ مومن دلوں سے بالکل ہل گئے تھے، کیا بن گیا ہمارے ساتھ، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر بھی کہنے لگے اور وہ لوگ جو ایمان والے وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ اتنے حالات سے تنگ آ گئے تھے کہ اللہ کے مدد کا وعدہ تو تھا اللہ کا، میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن اللہ کے پیغمبر اور ان کے جو مومن صحابہ تھے وہ اس وقت یہ سمجھنے لگے کہ اب مدد کا وقت ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں اب بھی نہیں، تھوڑا آگے ہے۔ تو ظاہر ہے ایک بندہ مصیبت کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، امتحان کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو اس نے اللہ کو پکارنا تو ہے کہ یا اللہ مدد، یا اللہ میری مدد کر۔ تو اس لیے پوچھنے لگے، دعا مانگ مانگ کر اللہ سے خطاب کر کر کے جب مدد نہیں نہ آئی بر وقت، تو کہنے لگے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اوپر سے اللہ بولے، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، لیکن آئے گی اپنے وقت پہ، آئے گی اپنے وقت پہ آئے گی۔ کوئی بندہ بہت زیادہ بیماری کا مبتلا ہے، اور بعض بندے بیماری اتنے مبتلا ہوتے ہیں پھر یہ جی چاہتا ہے ان کا کہ ہم مر ہی جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے، دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وقت سے پہلے کوئی مرتا نہیں، وقت آئے گا اس وقت موت آئے گی۔
وقت سے پہلے کوئی جو اللہ نے وقت لکھ دیا وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہے نا کہ دنیا کی تکلیف موت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور مدد آئے گی۔ یہ کبھی بات نہیں ہو سکتی کہ میں اللہ کے نبیوں کی مدد نہ کروں، میں مومنوں کی مدد نہ کروں، میں مسلمانوں کی مدد نہ کروں۔ ضرور ہوگی، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو وقت میں نے مقرر کر رکھا ہے اس وقت پہ میں ضرور امداد بھیجتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب اپنا معاملہ ہو رہا تھا، لوگ آگ کے اندر پھینکنے کا پورا پروگرام بنا رہے تھے، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی تو بات آئی ہے نا، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ مجھے بچائیں گے؟ سارا کنبہ قبیلہ، سارا ملک، سارا شہر، حکومت بھی ساری میرے مخالف ہے، سب آج مجھے جلانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور چیخا سامنے جل رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا اللہ فرمائے مدد آئے گی، لیکن اس وقت آئے گی جو میں نے ٹائم مقرر کیا ہے۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آئے تو اللہ نے آگ کے اندر ہی بھیج دیے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کے اندر چلے گئے، وقت اب آیا مدد کا۔ اللہ کہتے ہیں او آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پہ، تیرے اندر گرمیش کی طاقت بھی میں رب نے رکھی ہے، اور آج گرمی کو نکال کر ٹھنڈک کی طاقت بھی میں رب رکھ رہا ہوں۔ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کی مدد آئی۔ کیا آئی بھئی اللہ کی؟ لیکن پہلے جھپیڑے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تکلیفیں آئی کہ نہیں آئی؟ مصائب آئے کہ نہیں آئے؟ یہ تھوڑی مصیبت تھی، یہ تھوڑا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام پہ آیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، مصائب آئیں گے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ جب مدد آ جاتی ہے تو پھر انسان 100% کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔